کہ میں نے قرآن کی جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس پر میں روشنی ڈالوں گا. مجھے بتاؤ کیا قرآن کی آیت پر کوئی روشنی ڈال سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی انسان قرآن کی آیات پر روشنی نہیں ڈال سکتا ہے. ہم خوش عقیدہ مسلمان غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ اور مقربین بارگاہ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمان جب ہمارے علماء اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور آیت قرآنی تلاوت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو روشنی ملی ہے اس روشنی میں بولوں گا. قرآن کی آیت پر روشنی ڈالنا اور ہے اور آیات قرآنی سے روشنی حاصل کرنا اور ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ روشنی ڈالتے ہیں، ہم قرآن سے روشنی پاتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں. اب ایک ادیان باطلہ کھڑا ہوا اور اس نے قرآن پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تو بسم اللہ نے اس کو ایسی ٹھوکر دی ہے کہ وہ ایسے اندھیرے گڑھے میں گرا ہے کہ آج تک وہ سنبھل نہیں پا رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ اب انہوں نے جب بسم اللہ کا ترجمہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. کیا کیا ترجمہ کیا؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. مجھے آپ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو پورے طور سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بنگالی ہیں اور میں اردو بھاشی بکتا ہوں. میں کوئی بنگلہ بھاشی بکتا نہیں ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں. لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے سمجھ میں اردو کم آ رہی ہے تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جا رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر اتنا یقین جانو کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے علماء کی موجودگی میں یہ اللہ رسول اور شریعت کے مطابق بات کی جا رہی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے تمہارے لیے کہ تم مجھے یاد کرو، بنگلہ میں یاد کرو، ہندی میں یاد کرو، اردو میں یاد کرو، تمل میں یاد کرو، چاہے جس زبان میں یاد کرو، انگلش میں یاد کرو، افریکانس میں یاد کرو، فرینچ میں یاد کرو، کسی زبان میں یاد کرو، چاہے تم کیرل میں یاد کرو، چاہے تم تمل میں یاد کرو، کنڑ میں یاد کرو، چاہے تم کسی زبان میں یاد کرو. کم از کم مجھے 5 وقت اس زبان میں یاد کرو جس زبان میں میرے نبی نے مجھے یاد کیا تھا. جس زبان میں چاہو تم عبادت کرو، کم از کم 5 وقت اس زبان میں تم اللہ، اس زبان میں تم عبادت و ریاضت کرو جس زبان میں میرے رسول نے مجھے یاد کیا تھا، میری عبادت کی تھی. تو اے لوگوں، آپ عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے نہیں جانتے، مگر نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے، اردو ہی میں پڑھی جائے گی، میں عربی ہی میں پڑھی جائے گی. میں جانتا ہوں کہ اسلام عربی میں ہے، عربی کے بعد فارسی میں ہے، فارسی کے بعد جتنا اسلامی لٹریچر آپ کو اردو میں ملے گا اتنا اسلامی لٹریچر کسی زبان میں نہیں ملے گا. یہ علماء کا کرم ہے کہ علماء کرام عربی پڑھ کر، فارسی پڑھ کر، اردو پڑھ کر، اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے آپ کو اس کا بنگلہ زبان میں ٹرانسلیشن کر کے، بنگلہ زبان میں انواد کر کے آپ کو وہ اسلامی احکام پہنچاتے ہیں. مگر میں یہ بات بھی خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ بنگلہ زبان واقعی بہت اچھی زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے. بنگلہ کو تھا بیسی مشٹی کو تھا.
সুবহান আল্লাহ সুবহান বাংলা ভাষা বেশি ভালো কথা, বেশি ভালোবাসা, বেশি मिष्टी को था, मगर मिष्टी को था तो बहुत है, मगर हम वो मिठास हासिल कैसे करें? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी बांग्ला जुबान में तकरीर करने का सलीका अता फरमा दे। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने बिस्मिल्लाह में ऐसी ठोकर खाई है। इन्होंने तर्जमा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। आप मुझे बताओ, इन्होंने अल्लाह के नाम से शुरू किया? अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया, इन्होंने तर्जमा ही बिस्मिल्लाह का गलत किया। शुरू अल्लाह के नाम से, ये तो शुरू के नाम से शुरू हो गए, शुरू के नाम से शुरू हो गए। मगर एक बात बताओ, ये कुरान क्या सिर्फ मर्दों के लिए उतारा गया है? अल्लाह ने ये कुरान क्या सिर्फ मर्दों के लिए भेजा है? क्या औरतों के लिए ये कुरान नहीं है? अब एक बात बताओ, औरत जब कुरान का तर्जमा पढ़ेगी तो औरत तो शुरू अल्लाह के नाम से करता हूं नहीं कहती है, औरत क्या कहती है? औरत है मुअन्नस, मुअन्नस जो है वो कहेगी करती हूं। तो अब ये कुरान का तर्जमा जो तुमने किया मर्दों के लिए किया है, औरतों के लिए नहीं है। ये कुरान का तर्जमा, बिस्मिल्लाह का तर्जमा ये औरतों के लिए नहीं हुआ, ये सिर्फ मर्दों के लिए हुआ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत का कमाल ये है, उनका इल्म फज़्ल कमाल ये है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब तर्जमा फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाह का, तो किस अंदाज से तर्जमा कर रहे हैं? तर्जमा करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। अब मर्द कहेगा वो भी यही कहेगा अल्लाह के नाम से शुरू, औरत कहेगी तो वो भी यही कहेगी अल्लाह के नाम से शुरू। अब यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई मामला नहीं है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस है, और कंजुल ईमान यानी ईमान का खजाना, इन लोगों ने जब तर्जमा किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इन्होंने तर्जमा क्या किया? ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या तर्जमा किया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। जब आपने सीधा रास्ता देखा नहीं तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के तर्जमे में आपने एक ऐसी गलती की है, ऐसी ठोकर आपने खाई है कि आप ऐसे अंधेरे गड्ढे में गिरे हैं कि उस अंधेरे गड्ढे से आप निकल नहीं पा रहे हैं। अब सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी तर्जमा करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा आपने किया सीधा रास्ता दिखा, मगर फाज़िल बरेलवी ने बड़े दलाइल व बराहीन की अंबार लगाते हुए तर्जमा करते हैं, ए अल्लाह सीधा रास्ता तो हम देख चुके, तेरे प्यारे रसूल ने एक सीधा रास्ता चल कर दिखाया। अब उस सीधे रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर चले, फारूक आजम चले, उस्मान गनी चले, मौला अली चले, सहाबा चले, ताबेईन चले, तबे ताबेईन चले, उनके नाइबीन चले, गौस आज़म चले, ख्वाजा गरीब नवाज चले, अइम्मा मुज्तहिदीन चले। ए परवरदिगार, एक सीधा रास्ता जो तेरे रसूल ने दिखाया, सीधा रास्ता तो हम देख चुके, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब दुआ है उस सीधे रास्ते पर चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इन्होंने जितने तर्जमे किए हैं सब ने तर्जमा यही किया है कि सीधा रास्ता दिखा। जब देखा नहीं तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आला हजरत ने तर्जमा किया सीधा रास्ता चला।
سیدھا راستہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، اب دعا ہے تیری بارگاہ میں سیدھا راستہ چلا، چاہے کسی کا کٹے گلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو یہ کنز الایمان کانفرنس ہے، اور کنز الایمان کانفرنس جو ہے اللہ تبارک تعالی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کانفرنس میں جو کچھ ذکر و اذکار ہوا اور جو کچھ نعت و منقبت پیش کی گئی مالک مولا، جو کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، اس سب کا ثواب اولیاء کاملین کی مقدس ارواح کو عطا فرما کر اس علاقے کی حفاظت فرما، اور اس علاقے میں اس ذکر و اذکار کی برکتیں نصیب فرما، اور اس ذکر و اذکار کی برکت سے اس علاقے سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا نزول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظ الی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبانی واصدقانی وما احاطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرہ ومن نحوساتهم والنحوسات الزحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة والأطارد والقمر والرأس والذنب والأكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وساكت ومتحرك وساكن وهامة وشامة ولامة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البر والبحر أجمعين واعلموا أبصارهم واغضضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واعطوني رزقا حلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلبوا من أخبار العالم العجل الساعة الوحى بحق سيد الأبرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وولدہ الشریف السید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وبحق سلیمان ابن داود علیہ السلام وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرد جملہ حاضرین، گرد جملہ خواتین، گرد جملہ مریدین، گرد جملہ طلباء، گرد جملہ علماء، گرد علاقہ ہذا و گرد من و گرد علاقہ ہذا حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔